اچھا جی، یہ اور تو بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے کہ ہماری درسگاہیں جو ہیں کہ ٹرانسفارمیشن آف نالج کے کہ علم کو یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک علم اور معلومات جو فراہم کرنی ہے یہاں سے یہاں تک، اس کے بارے میں اگر معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائیں گے تو پھر اور کون بتلائے گا؟ تو کیا ہم نے وہ میکینزم بالکل تیار کر لیا؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ یا اس کے مقابلے میں جو ہمیں کفر نے دیا وہ کیا ہے، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کیا ہے؟ وہ بڑا ہی مضبوط اور مستحکم ہے، اور اس سے چیز انسان حقیقت کی ادراک میں جہاں تک انسان اس میتھڈ اور طریقے سے پہنچ سکتا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے اور کسی بھی میتھڈ سے اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میتھڈ اور طریقے سے علم کو نہیں پڑھتے تو علم خود جہالت پروڈیوس کرنی شروع کر دیتا ہے، علم خود جاہل ہو جاتا ہے، جہالت والی باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، فرمایا اقرا، پڑھ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اقرا کا مفعول ہے یہاں پہ، دیکھیے تو نظر آ رہا ہے، اقرا پڑھ۔ اقرا کا عمل جس پر واقع ہونا تھا وہ کیا تھا؟ تو نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب تعدد اشیاء ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، بے شمار علوم اور فنون ہیں جس پر اقرا کا عمل واقع ہونے والا تھا، تو جب تعدد اشیاء ہیں تو اس کو کلوز کر دیا گیا کہ پتہ چل جائے گا کیا پڑھنا ہے۔ لیکن جو بھی پڑھنا ہے اس کو الذی خلق، الذی خلق، اس کو تیرے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ جو بھی علوم ہو، وہ مادہ ہو یا مادے کی مختلف شکلیں ہوں، وہ گھاس کے پتوں کے بارے میں کوئی پڑھے یا کہکشاؤں کے بارے میں کوئی پڑھے، کوئی انسانی ہیومن باڈی کے بارے میں پڑھے یا وہ کوئی اور چیزوں کے بارے میں پڑھے، تو یہ اس تناظر، اس پرسپیکٹیو کے اندر سے پڑھے، الذی خلق، الذی خلق، الذی خلق، اس کو تیرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس آئینے کے اندر سے تم جتنا گہرائی سے پڑھتے جاؤ گے تم علم کی معراج پر بھی پہنچو گے اور معرفت کے عروج پر بھی پہنچو گے۔ وہ صرف دماغ کو علم ہی پروڈیوس نہیں کرے گا بلکہ دلوں کو وہ اللہ کے قریب اور معرفت بھی دے گا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید نے پھر کہا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہاں، اور اگر اس پیمانے کو توڑ دیا جائے جیسا کہ 1835 میں توڑ دیا گیا، 1835 کے بعد سے لے کر آج تک درسگاہوں میں فزکس کیمسٹری وہی ہے، ہیومن باڈی وہی ہے، کہکشائیں اور ستارے وہی ہیں جو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو الذی خلق کے آئینے کے اندر سے نہیں پڑھا گیا۔ کیا ہوا؟ میرے بچے نے ہیومن باڈی ساری کی ساری پڑھ لی، لیکن ایک دفعہ بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ اس شاہکار کو تخلیق کرنے والا جل جلالہ ہے۔ اگر اس پرسپیکٹیو سے جو اس کے سانس کے نظام کو پڑھتا تو اس کا دل کرتا کہ اس کو تو سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے، اللہ جل شانہ نے پہلی بات بتلائی کہ یوں غلط پرسپیکٹیو سے جب چیزوں کو پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ علم جاہل ہو جائے گا۔ علم اپنے پڑھنے والے کو کیا کرے گا؟ یا تو وہ جاہل سے عالم کر دے گا یا پھر جاہل سے ابو جہل کر دے گا۔ علم اپنے پڑھنے والے کو یا تو جاہل سے عالم کر دے گا یا پھر جاہل سے ابو جہل کر دے گا۔ اگر صحیح پرسپیکٹیو سے پڑھو گے تو وہ علم تمہیں دلوں کو جلا بخشے گا اور عقل کو جس طرح وہ جلا بخشے گا، عقل کو جس طرح وہ چیزوں کے بارے میں ادراک اور فہم دے گا، اور دلوں کو اللہ نورانیت سے بھی منور کر دے گا۔ اور اگر علم کو اس پرسپیکٹیو سے نہیں پڑھو گے تو اللہ کی خلق سے، تو کیا ہوگا؟ جاہل کو تو بات سمجھاؤ گا نا، وہ کان دھر کے سنتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں سن لیتا ہوں، کوئی اچھی بات ہی ہوگی۔ اور جو ابو جہل ہوتا ہے، جاہلوں کا وہ پتہ بھی کچھ نہیں اور سننے کو تیار بھی کوئی نہیں، کہ مجھے آتا بھی سارا کچھ ہے اور اس کو اس وحدہ لا شریک کا پتہ بھی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ابتدائی قرآن میں نازل فرمایا کہ پڑھنا ہے تو یوں پڑھنا ہے،
تو اسی طرح درسگاہوں یہ بیٹا یہ صرف ایک مثال تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا درسگاہ میں پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام ہے تو وہ نظام نور نبوت کی روشنی میں کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے. اسی طرح محلے میں رہنے کا نظام ہے, خاندانوں کو بسانے کا نظام ہے, ٹھیک ہے, رشتے ناطے نبھانے کے طریقے ہیں. تو وہ کیا میں نے اور آپ نے وہ طریقے قرآن و سنت سے اس طرح نکالنے کی کوشش کی, یا کیا ہم نے قرآن و حدیث کو اس انداز اور اسلوب سے پڑھنے کی کوشش کی, یا میں اس آج کے کفر کو بتلا دوں کہ جس چیز کو تم سوشیولوجی کہتے ہو کہ سوشل اینیمل ہوں, ایک جانور ہوں جو مل جل کے رہتا ہے, وہ انسان کو ابھی تک بھی جانوری سمجھ رہا ہے. تو آپ یہ بتلائیے اس کو کہ سوشیولوجی میں جب انسان کو ابھی تک بھی حیوان وہ معاشی حیوان ہی معاشرتی حیوان ہی کہا گیا, تو اس کائنات کے بنانے والے نے اس کو ایک ٹائٹل دیا, یہ اللہ کا عبد ہے, اس عبد کے دستور و اصول اور قانون کچھ اور ہوں گے, اور وہ ایسے میٹھے, ایسے پر اثر اور ایسے جاندار ہیں کہ جس سے معاشروں میں محبتیں آتی ہیں, اور وہ یہ ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ یہ ہیں. تو آپ کا کام, میں یہ سمجھتا ہوں رد الحاد کے حوالے سے, آپ کا کام یہ والا کام ہے. اس چھوٹے پہ کناٹ نہ کرو, وہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. آپ کا کام اس سے اگلے والا کام ہے جو تخصص کی درسگاہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح شاید کہ جس تفصیل سے جن مدارس میں برصغیر کے مدارس میں متون جس تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں, شاید کہ دنیا کی اور درسگاہوں میں متون اس تفصیل سے نہیں پڑھائے جاتے. اور دنیا میں یہ گنے چنے یہ چند لوگ ہیں, مان لو کہ یہی چند لوگ ہیں, تو یہ کام کر سکتے ہیں جو کام. تو آپ اپنی صلاحیتوں کو چھوٹے ٹارگٹس کی بجائے اس ٹارگٹ پہ رکھیں, اور اپنے اس ٹارگٹ کو لکھ لیں, اور ہر ہفتے لکھا کریں, بار بار لکھیں تاکہ وہ میرے اندر بھی چلا جائے. پھر اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں تاکہ ہم اپنے حصے کا کام کر کے دیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ باقی ہم نماز کے بعد اللہ تبارک و